اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سورہ البقرہ آیت نمبر 29. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 28 آیت سے ہم شروع کریں گے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. اللہ کہتا ہے تم کیسے انکار کر سکتے ہو میرے بارے میں کہ میں نے تمہیں موت دی، تم نہیں تھے، پھر تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم، پھر میں تمہیں مار دوں گا، اور ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں زندہ کروں گا تو میری طرف سے آؤ گے، میری طرف آؤ گے. اللہ کہتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے. یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے، کس وجہ سے کہہ رہا ہے. کیونکہ اللہ میرا رب ہے اور اس نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور اس نے میرے لیے کیا کیا چیزیں اور مجھے کیا کیا فضیلت دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، میں نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، سب کے لیے، ہر ایک کے لیے. ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسواہن سبع سماوات، پھر 7 آسمان بنائے. وہو بکل شیء علیم، وہ سب کچھ جانتا ہے. یعنی اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اپنی شان، قدرت، اپنی حاکمیت جو بھی آپ سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو میری یہ طاقت ہے، یہ قدرت ہے، میری یہ شان ہے کہ میں نے تمہارے لیے، تمہیں پیدا کرنے کے بعد میں نے تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ میں نے تمہارے لیے برابر تمہاری جسم کے لیے، یعنی تمہارے رہنے کے لیے ایک زمین بنائی سب کے لیے. اور پھر ثم استوى الى السماء سبع سماوات، پھر میں نے فسواہن سبع سماوات، پھر آسمان کی طرف، یعنی آسمان بنایا. آسمان کیوں بنایا یہ بھی اب ہمیں سوچنا ہے، آسمان بنانے کی کیا وجہ تھی. اور پھر اللہ 7 آسمان بنائے. ہر چیز پہ ہمیں غور و فکر کریں، تدبر کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ مجھے دعوت دے رہا ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، کہ دیکھو کس طریقے سے اگر تم میرے متعلق سوچو، مجھے جاننے کی کوشش کرو تو کرنی بھی چاہیے کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے، تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے لیکن مجھے ہر چیز کا علم ہے، اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اب آسمان اللہ نے میرے لیے بنائے. اب آسمان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ چاند، سورج، ستارے، سیارے، ہر قسم کے. اور پھر یہ آسمان میرے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، اور 7 آسمان میں اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی کائنات ہے. اللہ اس میں کہیں نہ کہیں اس میں کوئی نہ کوئی مخلوق ہے، کوئی اللہ کی مخلوق اس میں ہے. اب مخلوق خالی انسان کو نہیں کہتے، ہر چیز کو جو بھی اس نے بنائی ہے وہ اس کی مخلوق ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اب آسمان بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو سورج، اب یہ جو سورج ہے یہ اگر آسمان نہیں ہوتا تو ہم رہ سکتے تھے؟ نہیں رہ سکتے تھے. چاند، سورج، ستارے، جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سب میرے لیے بنائے. اس میں غور و فکر کرنا ہے، اور تمہیں جاننا چاہیے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے، اور تمہارے اندر جو کچھ ہے، تمہارے باہر کو جو کچھ ہے، مجھے ہر چیز کا علم ہے. تو یہ تو جب ہم جانیں گے، جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو ہم غور و فکر کر سکتے ہیں، تدبر کر سکتے ہیں اس پہ، اور اللہ کی ربوبیت کے قائل ہو سکتے ہیں. اللہ کی جب ہم اس طریقے سے سوچیں گے تو ہمیں اللہ کی طرف محبت ہی پیدا ہوگی، اس کا عشق آئے گا کہ اس نے میری زندگی کے لیے، میرے جسم کے لیے، میری ہر ضروریات کا، ایک ایک ضروریات کا خیال رکھا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میری روح کے لیے بھی ایک ایک چیز کا خیال رکھا ہے، اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے اختیار میں دے دی ہیں. اب یہاں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کا مقام، انسان کی فضیلت، انسان کا رتبہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انسان کیا چیز ہے.
لیکن انسان تو اپنے کو پہچانتا ہی نہیں ہے. تو اب ہمیں جاننا ہے اپنے کو. اب یہاں اللہ تعالیٰ میرے متعلق بات کر رہا ہے. تو اب مجھے یہاں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مجھے کیا بنایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنا نائب بنا رہا ہوں. اب سب سے پہلے یہاں ہی انسان کی فضیلت ظاہر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے میں نائب بنا رہا ہوں. اب اللہ کا نائب جو ہوگا، اگر اس میں ہم گفتگو کریں تو اس میں ہمیں بہت کچھ مل جائے گا اپنے متعلق. لیکن ہم تو دنیا کی طرف متوجہ ہیں، اللہ کی طرف ہم متوجہ ہی نہیں ہیں. ہم اپنی طرف متوجہ نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے. اب خلیفہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا نائب. تو جو اللہ کا نائب ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام کوالٹیاں ہوتی ہیں، تمام صفات ہوتی ہیں. وہ اللہ کی جگہ نہیں، اللہ کے حکم سے کام کرتا ہے. اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے. اب وہ اللہ سے ہدایات لے گا اور زمین میں اس کے کام کرے گا. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتا جائے گا تو وہ اس میں کام کرتا جائے گا، اس کی ہدایات پہ عمل کرتا جائے گا. تو اس کا مطلب یہاں ایک نقطہ تو یہ نکلا کہ خلیفہ وہی بن سکتا ہے جو اپنی مرضی کو چھوڑ دے، اللہ کی مرضی کو لے لے، وہ خلیفہ ہے. یہاں یہ تو اگر ہم جب تک اپنی مرضی کرتے رہیں گے ہمیں یہ درجہ، یہ فضیلت نہیں ملے گی. ہم کیا رہیں گے؟ ہم جانوروں سے بھی بدتر رہیں گے. کیوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے، اپنے کو پہچاننے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے، قرآن کو جاننے کے لیے. اگر ہم نے قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے کو نہیں پہچانا تو ہم جانوروں سے بدتر ہوں گے. کیونکہ جانوروں میں شعور ہے، تو شعور ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا، ان کو عقل نہیں دی، انسان کو دیا. اب شعور یہ ہے کہ وہ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، بس اس سے زیادہ ان کا اور کوئی وہ نہیں ہے. تو یہاں انسان کی فضیلت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اب ہمیں پہچاننا ہے کہ ہم کون ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فرشتوں کے سامنے کہ میں ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جو میری نائب ہوگی، میری خلیفہ ہوگی. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. انہوں نے اللہ سے کہا کہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو فساد کرے گی اور خون بہا کرے گی، قتل غارت کرے گی. اور آگے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تسبیح کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں سے کہا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کہتا ہے کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب اللہ تعالیٰ نے ظاہر جو اللہ جانتا ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے. ہر ایک کو غیب کا علم نہیں ہے. فرشتوں کو بھی وہی علم دیا گیا ہے جو اتنا ہی وہ جانتے ہیں جتنا ان کو علم دیا گیا ہے، اس سے وہ زیادہ نہیں جانتے. جیسے ہواؤں کا فرشتہ ہے تو وہ ہواؤں کے بارے میں جانتا ہے، وہ بارش کے بارے میں نہیں جانتا. اسرائیل علیہ السلام ہے، وہ صرف روح نکال سکتے ہیں، وہ کسی میں روح نہیں ڈال سکتے. اسی طرح تمام فرشتے کو جو ڈیوٹیاں دی گئی ہیں وہ انہی کے متعلق جان سکتے ہیں، ان سے زیادہ نہیں جان سکتے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی جو فرشتوں سے افضل ہو اور فرشتوں سے زیادہ جانے ہر کچھ. اس کو تمام کلی ہر چیز کی اختیارات بھی دیا اور ہر چیز کا علم بھی دیا گیا اللہ تعالیٰ. یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو تم سے زیادہ جاننے والی ہوگی، تم سے زیادہ فرما بردار ہوگی، تم سے زیادہ افضل ہوگی. یہاں یہ ہے. تو اب جب تک اب یہاں ہم رک جاتے ہیں، اب ہم اپنے متعلق سوچتے ہیں
کیا ہم نے وہ چیز، وہ جو اللہ چاہتا ہے، ہم نے وہ راستہ اختیار کر لیا ہے؟ ہم اس کو جان گئے ہیں، پہچان گئے ہیں؟ یعنی ہم اپنے کو جان گئے کہ ہم کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا اختیارات دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا فضیلت دی ہے؟ یہ سب کچھ میں جانتی ہوں۔ اگر میں دنیا کی محبت ہے، دنیا کی طرف میں توجہ ہے، تو میں کچھ نہیں جانتی، پھر میں جانوروں سے بدتر ہوں، میں پھر فرشتوں سے افضل نہیں ہوں۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ فرشتوں سے افضل بنوں تو مجھے اپنے کو جان کے اللہ کو جاننا ہوگا، اور اس کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو ایسے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کو خلیفہ بننے کے لیے کیا دیا؟ اپنا پیغمبر دیا، اور اپنا پیغام دیا قرآن کی شکل میں۔ جب تک میں اللہ کے پیغمبر کی نقش قدم پر نہیں چلوں گی اور قرآن کے اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گی تو میں اللہ کی خلیفہ نہیں بن سکتی، اور میں وہ تمام غیب، وہ تمام باتیں نہیں جان سکتی، وہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نائب کی صورت میں عطا کیے ہیں، اس کو نہیں جان سکتی جب تک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہ لے لوں۔ جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ لوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کا رنگ لے لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی کہ اس دنیا کو اس طریقے سے استعمال کرے کہ مجھے اسی دنیا میں اللہ سے ملاقات ہو جائے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ اسی دنیا کے۔ تو اب ہمیں اپنے متعلق سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اور اپنے کو پہچاننا چاہیے کہ میں یہ نہیں ہوں کہ جو کھا رہی ہوں، پی رہی ہوں، عیش کر رہی ہوں اور شادی کر رہی ہوں، بچے پیدا کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے نہیں پیدا کیا، بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو چیز پیدا کی ہے، چاہے وہ جانور پیدا کیے ہیں، چاہے وہ سمندر ہیں، آسمان ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ سب انسان کے لیے بنائی ہے، انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور سب کے سب جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، وہ مقصد، اس مقصد کے تحت وہ اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، وہ اپنا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، سب بے چوں چراں کرنے کی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا اور کسی کو اختیار نہیں دیا۔ تو اب وہ چوں چراں، جب تک ہماری یہ چوں چراں بند نہیں ہوگی کہ کیوں، کیسے، کیوں، کس طریقے سے بند کیسے ہوگی؟ جب ہم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جائیں گے، تو پھر ہمیں کسی قسم کی شک شبہ، کسی قسم کا غم، فکر، پریشانی، کسی قسم کی سب ختم ہو جائیں گی جب وہ اللہ کے رنگ، اللہ کا رنگ لے لے گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے نفس کے خلاف چلا اور اللہ کو لے لیا، اللہ کی مرضی کو لے لی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لے لیا، تو اس میں وہ سکون آ گیا، اس میں وہ نفس مطمئنہ حاصل کر لیا، اس نے وہ نور کو جان لیا، وہ اس نور کے رنگ میں رنگ گیا۔ کافی چیزیں آگے چلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام جو انسان کو بتانا تھا، جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دینی تھی، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا، آدم کو بتا دیا۔ ثم عرض علی الملائکۃ، پھر پوچھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تم بتاؤ ان چیزوں کے بارے میں اگر تم سچے ہو۔ اب یہ چیزیں کیا ہیں؟ اب یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ ہے دنیا کی تمام وہ چیزیں جو انسان کے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں، جیسے انسان کھائے گا، پیے گا، لیٹے گا، سوئے گا،
نوکری کرے گا، گھر کے برتن، یہ تمام چیزیں، ہر چیز جو انسان کی ضرورت کی ہے، ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا۔ اب یہاں ایک نقطہ اور نکلتا ہے کہ انسان چاہے انسان وہی جان سکتا ہے جو اللہ اس کو جان، بعض کہتے ہیں نا کہ وہ